الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ سب سے پہلے قطر کا مطلب سمجھ لیجئے، وہ خط مستقیم جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہوا دونوں طرف محیط یعنی دائرے کے خط تک چلا جائے۔ یہ دائرے یعنی سرکل کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ چونکہ یہ دائرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ دائرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والا خط قطر کہلاتا ہے۔ خط مستقیم دو نقطوں کے درمیان کھینچی جانے والی سیدھی لکیر کو کہتے ہیں۔ اس کی یعنی قطر کی ایک آسان تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ گول دائرے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مرکز سے گزر کر جانے والی لکیر قطر ہے۔ قطر کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے کہ وہ خط مستقیم جو دائرہ اور محیط کو دو برابر حصوں پر تقسیم کرتا ہوا ان کے مرکز سے گزر جائے۔ خط مستقیم سیدھی لکیر کو کہتے ہیں۔ متعدد یعنی بہت سے علوم و فنون کے ماہر مسلم سائنسدان عالم ابو ریحان البیرونی رحمہ اللہ نے تقریباً 1000 سال پہلے جہلم کی پہاڑی پر بیٹھ کر پرانے دور کے ایک آلہ اسطرلاب سے زمین کا قطر ناپا تھا، جو جدید نئے دور کے حساب سے کوئی غیر معمولی آلہ نہیں تھا۔ بعد میں سائنس کے ترقی یافتہ زمانے میں زمین کا قطر ناپا گیا تو حیرت انگیز طور پر ان کا حساب صحیح تھا۔ اسطرلاب ایک آلہ ہے جس سے ماہرین ستاروں کی بلندی، مقام اور رفتار دریافت کرتے ہیں، یعنی یہ دریافت کرتے ہیں کہ ستارے کہاں کہاں واقع ہیں، ان کی بلندی کتنی ہے اور رفتار کیا ہے۔ البیرونی 362 ہجری مطابق 973 عیسوی میں خوارزم میں پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خوارزم کے مضافات میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 440 ہجری مطابق 1048 عیسوی میں ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کی وفات 443 ہجری مطابق 1051 عیسوی میں ہوئی۔ یہ ان عظیم لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے جدید آلات اور کمپیوٹر کے بغیر ناقابل یقین عظیم کارنامے انجام دیے۔ خلاصہ یہ کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ابو ریحان البیرونی نے زمین کی جو پیمائش کی تھی وہ آج کے جدید سائنسی دور کے حساب سے بھی صحیح ہے۔ ایک قول کے مطابق بہت ہی معمولی فرق ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وفات کے وقت کا ایک حیرت انگیز واقعہ فقیر ابو الحسن علی بن عیسیٰ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں ابو ریحان البیرونی کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ اسی حال میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے جدات فاسدہ کا حساب ایک دن کس طرح بتلایا تھا؟ میں نے ان سے شفقت کے طور پر کہا کہ کیا اسی حالت میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اسی وقت بتائیے، میں اس مسئلے کو جاننے کے بعد دنیا چھوڑ جاؤں، یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس مسئلے سے ناواقف دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یعنی اس مسئلے کا اچھی طرح علم حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس سے ناواقف ہو کر مرنا مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ میں نے وہ مسئلہ انہیں بتایا اور انہوں نے اسے یاد کیا اور جو کچھ بتلایا تھا وہ سب انہوں نے دہرایا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس سے رخصت ہو کر باہر آیا، ابھی راستے ہی میں تھا کہ رونے پیٹنے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ البیرونی آخری سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف۔ یہاں ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانہ ہے، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔